نماز کے لیے ایسے بہتاب ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں جب سے اسلام لایا ہوں نا مجھ پر نماز کا وقت کبھی اس طرح شروع نہیں ہوا کہ میں وضو کر کے پہلے سے تیار. اب تو ہم نا وقت گزر گیا, گھنٹے گزر رہے ہیں, زور کا وقت گزر, ہم کہ پڑھ لیں گے. ایک نکما کام سامنے رکھا, وہ کہتے ہیں نہیں میں پہلے سے وضو کر کے تیار ہوتا ہوں کہ زور کا وقت شروع ہو تو جماعت جب جی چاہے ہو سنتیں اسی وقت ادا, ادھر سورج سر جھکائے ادھر میں خدا کے سامنے سر جھکا دوں. ایسے لوگ تھے جن کی اللہ مدد کر نماز کے لیے بہتاب رہتے. اب خود میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضا حبیب امی کیا حال تھا جب نماز کا وقت آتا, کہتے بلال اذان دو, نماز کا انتظام کرو, ارحنا بالصلاۃ, نماز کے ذریعے مجھے راحت بتاؤ, ہمیں بوجھ معلوم ہوتی. فرمایا مجھے تو سکون ہی اس وقت ملتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں شروع کر دوں. اسی لیے فرمایا نمازی جب نماز پڑھتا فإنما يناجي ربہ, وہ سمجھے اب اللہ سے راز کی باتیں کر رہا, کوئی نہیں سن رہا, خاموشی سے یہ کر رہا اور اس کا رب سن رہا. نماز تیری اور تیرے رب کی مناجات ہے, سرگوشی ہے, راز کی باتیں واقعی ایسی. اب جب میں کہتا ہوں لوگوں اپنی نماز میں دعا کر لیا کرو, یہ ملا حضرات مخالفت کرتے. میں کہتا ہوں اسی لیے تو لوگ نماز نہیں پڑھتے. اگر باپ دادا سے لی بھی ہے 2-4 دن پڑھنے کے بعد کہتے ہیں یار کیا ملتا ہے نماز سے. اگر ان کو تم اجازت دو کہ 7 موقع پر حضور نے نماز کے اندر دعا کی, رک جاتے تھے, اپنے رب سے مانگتے تھے, شروع کرتے ہی دعا استفتاح کے موقع پر فاتحہ پھر پڑھتے تھے, پہلے دعائیں اللہ باز بین یہ دو, وہ بھی نمونہ ہے کہ ہمیں دے دیا کہ یہ حضور نے پڑھی, ورنہ اس پر بندش نہیں, آپ جو جی چاہے دعا کر سکیں. رکوع کو جانے سے پہلے رکوع میں, رکوع سے سیدھے کر, ادھر ذکر بھی تھے, 7 دعائیں, جس سے نماز میں جان تھی. اسی لیے صحابہ سے کوئی کہتا نا مجھے کوئی کام ہے, فرماتے یار فرض نماز تک رہنے دے, جب فرض نماز پڑھے گا اس کے سجدے میں اتایا اس میں رونا, پھر دیکھنا کہ اللہ مانتا کہ. اور یہ ہمیں بھی بڑا کرے اللہ. امام ابن حزم کا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دین کی وہ آیت بتاؤ جہاں آتا کہ دعا عربی میں ہونی چاہیے. قرآن عربی میں صرف پڑھنے کا حکم ہے, سورہ فاتحہ اور سورت پڑھو قرآن عربی میں, باقی کہاں ہے کہ کسی چیز پر پابندی. اپنی زبانوں میں تم رو, پنجابی میں نظم میں اتنا سجدے میں سر رکھ کر رو کہ واقعی رونا آ جائے, اللہ سن لے گا بندے کی. تو ایسی نماز آپ پڑھنی شروع کریں, رکھتے بے شک تھوڑی بھی کر لیں, کوانٹٹی کی اتنی ضرورت نہیں, کوالٹی ہونی چاہیے کہ جو پڑھیں مزے سے پڑھیں. آپ باتیں کر رہے ہیں اللہ سن رہا. جی فرمائیں. دیکھیں ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ آج کل جو ہو رہا ہے, فرض کریں یہ قبائلی علاقوں میں, وہاں پہ اب زبردستی یہ کہہ دیا جاتا ہے جی فار ایگزامپل جام کو کہ جی اپنی دکان بند کر دو, جو آئے گا شیو کروانے کے لیے اس کے خلاف, یہ جو سیریز کی دکانیں ہیں ان کو زبردستی چلا دیا جاتا ہے. تو کیا یہ اس طرح کی زبردستی اسلام نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ کیا یہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دوسرا ایک ساتھی کوشچن ہے کہ جنرلی کہا یہ جاتا ہے کہ جس قسم کی قوم ہوتی ہے اسی قسم کے حکمران اس پہ نافذ کر, اس پہ مسلط کر دیے جاتی ہیں. تو کیا ہمیں بجائے اس کے حکمرانوں کے پیچھے پڑیں گے وہ اتر جائیں, ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے چاہیے یا ان کے پیچھے پڑنا چاہیے؟ بات میں پہلے دوسرے سے کو لیتا ہوں. یہ بھی دنیا کے حکمرانوں کو ایک ڈھال ہاتھ آ گئی. ہمارے لوگوں نے یہ حدیث بیان کر دی کہ جیسے تم ہوگے ویسے حکمران تم پر مسلط ہو. ان کو بہانہ مل گیا کہ یار ہمیں کیوں روتے ہو, جیسے تم تھے ویسے ہی آ گئے ہم. یہ سلانے کے لیے ایک بہت اچھی گوریل ہے. اللہ پناہ دے, اللہ کے رسول نے کہیں نہیں یہ فرمایا, نہ یہ کوئی حدیث ہے. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں جو لوگوں نے داخل کر دیں. اور شکر ہے کہ اللہ نے ایسی ٹیمیں اور ایسے ماہرین شروع سے امت میں پیدا کر دیے جو ایک ایک چیز کو پرکھتے رہے کہ یہ بیان کرنے والا کون ہے, کیسا اس کا حال ہے. ہر چیز صحیح ضعیف موضوع الگ ہوگی کہ یہ تو بالکل من کرتا ہے, یہ کمزور ہے, یہ صحیح ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بالکل جھوٹی بات, کوئی نہیں کہ حکمران ویسے ہوں گے جیسے تم. باقی ٹھیک ہے کہ ہمیں بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اگر حکمران کے لیے کہتے رہے خود اپنے کو بدلنے کی کوشش نہ کرے, حکمران آسمان سے اترے گا. یہ بھی دونوں چیزیں ساتھ ہی کہ رعایا بھی بدلنے کی کوشش کرے. مگر یہ بات ٹھیک ہے کہ رعایا بدلنے کی 1000 کوشش کرے, اگر حکمران نہ بدلنا چاہے کیا کر سکتے. ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے نہیں یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بھیجیں گے جہاں ڈانس ہو رہے ہیں بے پردگی, اگر نہ پڑھائیں تو ظاہر رہ جائیں گے. اس لیے جکڑ اس طرح لیتا ہے حکمران کے عوام بیچارے کچھ نہیں کرتے. وہ کسی جزیرے میں جا کر لے کو لازم ہے کہ بے شک آہستہ آہستہ ہوگا, مگر ذہن میں یہ تبلیغی جماعتیں یہ بتائیں, یہ نہ کہیں اٹھتے کہ ہمیں سیاست کے واسطہ نہیں. یہ تو دین کی جڑ پر تھوڑی آپ نے پھیر دی. اور دین تو کہتا ہے یہ کہ حکمران جو تبدیل ہونا چاہیے. آپ پہلے کہتے ہیں کہ ہم صرف نماز روزہ چاہتے. اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے.
سیاست گندا لفظ نہیں، حکمرانی، عوام کے لیے بھلائی کے کام۔ نبی فرمایا ایک فوت ہوتا دوسرا، اب میرے بعد نبی نہیں خلیفے ہوں گے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نا حکومت کو ذہن سے نکالتے کہ اس کو نہیں ٹھیک کرنا، یہ دین کے ڈاکو دشمن مولوی ہیں۔ ایسا صوفی اروری دین کے خلاف بہت نقصان دہ بات کر رہا۔ عوام کا ذہن تیار کرو کہ بیٹا ایسا ایسا جانا اس منزل کی طرف کہ اقتدار نیک لوگوں کے پاس ہے۔ یہ بات۔ دوسری بات کیا پوچھی آپ نے، وہ سختی کی۔ تو کچھ چیزیں ڈاکٹر صاحب ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہنگامی طور پر کرنی پڑتی ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے، وہاں ہم کہیں کہ اس طرح کریں، اس طرح لمبے پروگرام جو طویل وہ بھی آگ ہوتے ہیں مگر وقتی بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ سیڈیز اور بدماشیاں جاری رہنے دیں تو ساتھ اصلاح کی کوشش کرتے رہے، کیا کریں گے؟ نوجوان بچے بھی جہاں زبردستی ان کو توڑا جا سکتا ہے توڑ بھی دیں، اور کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ یہ شیطانی چیزیں بچوں تک نہ پہنچ سکیں تو یہ برائی نہیں، زہر چھیننے والی بات ہے کہ لوگوں کے منہ سے زہر چھین لیا، یہ ہے ہنگامی۔ مگر اصل بات وہی ہے جو میں نے عرض کی کہ لوگوں کے ذہن تبدیل کرنے کے لیے تعلیم کو ذریعہ بناؤ، تبلیغ کو بناؤ، اپنے عملی نمونہ سے کرو، لوگوں کے اندر نا دین جو ہے نا راسخ ہو جائے۔ وہ ہے لمبا کرنا، وہی ہے اصل، اس سے نتیجے پیدا ہوں گے۔ مگر وقتی طور پر اگر بالکل ہی برائیاں زور کر دیں اور ہم سمجھیں یہ بہائے لے جا رہی ہیں اور سختی سے روک بھی سکیں، تو جیسے اب ہم منشیات کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ایمان پیدا ہوگا لوگ خود توڑیں گے، وہ بھی ٹھیک ہے، مگر پہلے تو کرنا پڑتا ہے جتنے بس میں ہے اس کا کاروبار بند کرو۔ تو اگر وقتی طور پر وہ کرتے ہیں مگر ساتھ یہ بھی کریں نا کہ صرف جبر پر ہی نہ رہے، لوگوں کے اندر ذہنوں میں جمانے کے لیے کہ ان کی ذہنی تطہیر ہو، دین دل میں ان کے اترے، کوشش وہ کرنی چاہیے۔ اگر صرف یہ سختیاں کرتے رہیں گے کچھ دن بعد کوئی ایسا طبقہ اٹھے گا تختہ الٹ دے گا اور ان کو قتل کر دے گا۔ اصل کرنے کا کام تو ذہنوں کی تبدیلی ہے، مگر وقتی طور پر بھی اگر تدبیریں کچھ کرنی پڑے جس سے سیلاب کم از کم رک جائے، بند آ جائے، تو اس کو بھی برا نہیں جاننا چاہیے۔ جی پوچھیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بینکوں میں جاب کرنی کیسی ہے، اور آپ کی جاب بھی وہ ہو جس میں آپ نے لون دینا ہو لوگوں کو، اور جو لوگ حج کرتے ہیں بینکوں میں وہ ان کا حج کیسا ہے؟ یہ بات میرے عزیز کئی مرتبہ لوگوں نے پوچھی ہے۔ میرا نقطہ نظر اس بارے میں دوسرے لوگوں سے مختلف، میں کہتا ہوں جب تک یار بدل نہیں نکلتا کوئی ہم حل نہیں کرتے۔ کیوں لوگوں کو کہتے ہیں یہ جاب نہ کرو، یہ جاب نہ کرو؟ آپ کون سی جاب لوگوں کو دیں گے؟ اگر دین کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہم جو خطابت کر رہے ہیں اور آپ یہاں ٹیچنگ کر رہے ہیں یہ بھی حرام، ایک باطل نظام کی تائید ہے کہ چلتا رہا یہ سسٹم، اس کو اٹھنے کا نہیں۔ ہم پرزے بنے ہوئے ہیں کہ مسجدیں آباد رہیں، یونیورسٹیاں آباد ہیں، جو ہے کہ انقلاب آیا ان ظالموں کا تک اس کی تو کوشش نہیں ہے، تو پرزے سارے ہی ہم نا ایک باطل نظام کے کسی نہ کسی رنگ میں اس کو ہم نے سہارا دیا ہوا۔ تو اس لیے بینکوں کے پیچھے زیادہ کیا پڑھنا، اگر کسی کو ملتی ہے اور کوئی جاب تو بسم اللہ کر لے، اس کھلے حرام سے بچ جائے، اگر نہیں تو ساتھ ساتھ نا جیسے حضور علیہ السلام جاتے تھے بازار میں کہتے تھے تاجرو تم سچ کے ساتھ جھوٹ بھی ملا دیتے ہو، قسمیں بھی جھوٹی، اس لیے ساتھ صدقہ بھی کرتے رہو، کچھ نہ کچھ تو اس کا معاوضہ ہوتا رہے۔ یہ موجودہ حالات میں سمجھے نا مردار کھانے والی بات ہے، ورنہ اصل کام یہی ہے کہ سارے لوگ اپنی اپنی جگہ سمجھ جائیں کہ اس باطل نظام کو ہم نے گرانا ہے، اور اس کی بجائے شرعی حکومت جو ہے نا جس میں تعلیم بھی ایسی ہو کہ جو نکلے یونیورسٹی سے وہ ایک طرف دین کا امام ابو حنیفہ ہو، دوسری طرف اپنے علم کا بھی یورپ کے لوگوں سے بڑھ کر عالم، جو بھی پڑھ رہا نا فزکس کیمسٹری اس میں بھی بڑھ جائے۔ یہ نہیں کہ صرف اس کو مسئلے آئیں، دین بھی ساتھ ہو، دنیاوی علوم بھی حاصل ہوں، اور ساتھ تربیت۔ آپ کے ادارے جو ہے نا یہ نا نمبر دیں کہ یہ بچے نے اتنا رٹا ہوا تھا، زیادہ یہ ہو کہ اس کی رپورٹ درج ہوتی رہے کہ سچ کتنا بولتا، وقت کا کتنا پابند ہے، اساتذہ کا کتنا ادب کرتا، دھیان در، اس کے نمبر زیادہ ہوں کہ اگر اس میں فیل ہے تو کتابیں رٹنے سے کیا، یہ علم آگے۔ ایسے تربیت یافتہ لوگ اگر ہم نکالیں اپنے اداروں سے، پھر تک ہو سکتی ہے کہ وہ اگر جائیں کرسیوں پر تو اسلامی حکومت آ جائے، ورنہ خیالی پلاؤ پکاتے ہیں تو نعرہ بازی اور بینرز اٹھانے سے کیا بنے، کچھ بھی۔ تو فی الحال مجبوری میں کرتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ اس ظالم نظام کو دنیا سے ختم کرے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی تک جو دین اسلام کے بارے میں بات ہے، دین جو ہے مکمل ضابطہ یاد ہے، اور ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے اس کے حوالے سے مجھے یہ حدیث جو اکثر مجھے یاد رہتی ہے وہ یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو اکثر علماء سے جب بھی بات ہوتی ہے تو اس پہ کبھی بات نہیں ہوئی۔ صفائی نصف ایمان ہے، اگر ایمان پورا ہو اور اگر اس کو دو حصوں میں کیا جائے تو ایک صفائی آ جائے گی،
تو اس کو آپ کیسے دیتے ہیں، اس پہ کیا تذکرہ کریں؟ نہیں بیٹا، میں تو کبھی نہیں کہتا کہ صفائی نہیں ہونی چاہیے. اگر صفائی کا آپ سوال کرتے میں اس پہلو پر بھی روشنی ڈالتا. دین سے بڑھ کر صفائی کا کون حامی ہے؟ ایک حدیث تو یہ پاک آپ دیکھتے ہیں، حدیث کی کتابیں جتنی ہیں فقہ کی، اس کی پہلی کتاب ہی کون سی ہوتی؟ کتاب الطہارہ. طہارت کی کتاب ہوتی ہے کہ لباس کیسے صاف رکھنا، برتن کیسے صاف ہونا چاہیے، وہ پانی جس کو آپ استعمال کرنا چاہیے وہ کب ناپاک ہو جاتا ہے، کب تک استعمال. یہاں تو طہارت ہی چاہتے، باقی سب کام بعد میں آئیں گے. طہارت بنیاد ہے، ورنہ نہ نماز ہوگی نہ طواف ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو دین میں واقعی ایسا ہی ہے. باقی طہور و شطر الایمان کا جو ترجمہ کر دیتے نا کہ آدھا ہے یا آدھے کی بات نہیں کرنی چاہیے. اس طرح تو کئی چیزیں حصہ ہے کہ طہارت بھی دین کا بہت بڑا حصہ ہے. بہت زور دیا ہے جو دین نے ہمارے زور دیا، کپڑے صاف، بدن صاف ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں یہ موجودہ عیسویت جو ہے کرسچینٹی، یہاں تو غسل جنابت تک کا تصور. کوئی عیسائی جو اس کو نہیں کہا جاتا کہ وہ جنابت کے بعد غسل کرے، بے شک اسی طرح گندا رہے. اور حال یہ کتاب میں اسی طرح بیٹھتے ہیں، ٹٹی لگی ہوتی ہے اور پھر نا تھوڑا بہت صاف کیا پانی میں بیٹھ جاتے. اسلام تو بیٹا جیسے آپ نے کہا اتنا صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے جس میں لباس، مکان، بدن، برتن، پانی، ہر چیز سب کی صفائی. سب سے پہلے نیت. مولانا صاحب، آج ملازم آدمی خاص قادری اور دوسرا ریٹائرمنٹ کے بعد یا پہلے جو پیسے اس کے پاس فالتو بچ جاتے ہیں، کیا وہ اپنے پیسے بینک میں رکھ سکتا ہے؟ اگر منافع جو اس کا ویسے وہ کاروبار کرتا ہے تو آج کل جس طرح لوگ کھا پی جاتے ہیں تو وہ اپنی حفاظت کے لیے فالتو پیسے بینک میں رکھ چھوڑے اور وہاں سے جو مہینے کا پراپر آتا ہے وہ لیتا رہے. اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے اردو میں پھنسا دیتے ہیں. میں حرام کو حلال کیسے کرتا رہوں؟ باقی جو مجبوریاں وہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر کاروبار میں لگائے گا لوٹ لے جائیں گے. زندگی بھر کا آپ نے دے دیا، اللہ اللہ جو لے گیا اس نے کہاں سے واپس کرنا، وہ بھی بات ٹھیک ہے. یا ایک مضمون مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ میں کہوں گا کہ آپ سب لوگ اس کو بھی پڑھیں، کم از کم ایماندار لوگوں کو تو پڑھنا چاہیے. مذہب وہ کہتے ہیں کیش مرداں نہ مذہب گوسفنداں، تنقید ہاتھ میں آئی. کسی نے یہی سوال کیا کہ یہ مجبوری ہے. مولانا نے کہا یار ایک بار فیصلہ کر لو کہ اسلام کا راستہ الگ، دنیا چل رہی دوسرے راستے. اگر آپ نے دریا کے بہاؤ پر چلنا تو بار بار اسلام کا کیا پوچھتے ہیں؟ بیٹھ جاؤ، جو ہوگا آگے پوچھ رہنا. اور اگر اسلام پر چلنا تو یہ مذہب گوسفندہ نہیں ہے کہ بھیڑیں ادھر کو جا رہی ہیں تم بھی جانا. یہ ہے کیش مرداں، جوان مردوں کا طریقہ ہے کہ جو کہہ دیا جم گئے، طوفان آئے، آندھیاں آئیں، نہیں قدم اکھڑے، نقصان ہو بھلا ہو جمے رہنا. اب یہ دو راستے ہیں، کس پر آپ کہیں گے میں جہاد کرتا جاؤں گا سارا دین ختم ہو جائے گا. کسی کی مجبوری شراب ہوگی، کسی کی سود ہوگی. اس میں زیادہ سے زیادہ نا جو ضیاء الحق مرحوم نے ڈاکٹر صاحب وہ پی ایل ایس کا کھاتا جو ہے نا جو وہ شرعی نقطہ نظر سے ٹھیک ہے، بینک کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے، وہ تو سود میں ہی پڑتے ہیں. مگر یہ جب معاہدہ لکھ کر دیتا نا کہ میں متعین نفع نہیں چاہتا، اگر نقصان بھی ہو میں قبول کروں گا، تو دین کے نقطہ نظر سے اس نے بالکل ٹھیک بات ہے کہ میرا یہ کاروبار میں جو نفع ہوگا بانٹ لیں گے، متعین نہیں نسبت سے. تو یہ دینی لحاظ سے پھر غلط نہیں ہو سکتا. اس میں کم از کم آپ کر دیں. لوگ کہتے ہیں وہ نفع ہی دیتے ہیں، یار نفع نہ دیتے تو لوگ اس کھاتے میں جمع کیوں کرائیں؟ شکر کرو کہ وہ متعین نہیں دیتے، کم بھائی کچھ نہ کچھ تو حلال کی صورت بنی ہے. آپ یہ بھی ختم کرنا چاہتے ہیں؟ جی مولانا صاحب میرا سوال ذرا اس سے ہٹا ہوا ہے. پہلے ہم لوگ اپنے جو لوگ فوت ہو جاتے تھے ان کے لیے قرآن شریف یا چیزیں پڑھ کے بخشا کرتے تھے. ابھی کچھ دنوں سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا یا علماء کا یہ کہنا ہے کہ قرآن شریف تو زندہ لوگوں کی کتاب ہے، یہ مردہ لوگوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. مطلب ہمیں اپنے مرنے والوں کی مغفرت کے لیے کیا ہم یہ چیزیں پڑھ کے ان کو بخش سکتے ہیں؟ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے صرف نیک اولاد یا صدقہ جاریہ دو چیزوں کا ان کو فائدہ ہے. ان کے اعمال کا کتاب اب بند ہو گئی ہے، ان کو اس قرآن پاک پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے. کیا ہم پڑھ کے ان کو بخشیں یا نہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، میری بچی جو سوال ہے نا آپ کا، جو اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں نا کہ جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کے اعمال رک جاتے ہیں سوائے تین کے، ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک اچھا علم ہے جو لوگوں کو سکھا دے، ایک نیک اولاد ہے. اس سے غلط نتیجہ نکالتے ہیں نا. مسئلہ اشارے صاحب کا میں بعد میں
مگر اس کو اس بحث میں نہیں لا سکتے. یہ تو اپنے اس کے عملوں کی بات ہے نا کہ جو وہ کرتا باقی وہ تو کھاتا بند ہو گیا. مگر یہ چونکہ ایسے عمل ہیں جو اس کے بعد بھی اسی کے کیے وہ چل رہا ہے. صدقہ ایسا نہیں جو وقتی ہوتا, صدقہ جاریہ کر کے گیا. علم اس نے پڑھایا, آگے سے آگے اس کے شاگرد اس کو منتقل کر رہے ہیں. اسی طرح دعا اس نے نیک اولاد کی کرنے, وہ عمل ہی کہ اس کا عمل رک جاتا ہے سوائے ان تین. یہ خود اس مرنے والے کے عمل کی بات ہو رہی ہے. دوسروں کا عمل کیا فائدہ دیتا وہ یہاں زیر بحث نہیں. اس کا پتہ چلتا ہے کہ اگر دوسروں کا عمل کچھ فائدہ نہ دیتا ہوتا تو نماز جنازہ کی ہدایت ہمیں کیوں کی؟ ساری امت پڑھتی. یہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں, یہ مرنے والے کا عمل تو نہیں, ہم کر رہے ہیں, اس کے لیے دعائیں نفع ہوتا. اسی طرح سکھایا گیا کہ قبرستان کی زیارت کے لیے جاؤ, وہاں ہاتھ اٹھا کر بخش کی دعا کرو, اور آگے پیچھے بھی ہم جتنی جی چاہیں کر سکتے ہیں. میں تو اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ 3 دعائیں تو قرآن نے خود بتائی, وہ آپ زیادہ نہیں تو جیسے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طرح کر لو تو اچھا, نہیں تو پڑھ ہی لو. وہ کہتے ہیں دن رات میں 2 رکعت نماز پڑھا کرو کسی وقت, اور اس میں تم پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ پڑھو. اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو نوح علیہ السلام کی دعا سورہ نوح کے آخر میں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات, یہاں تک پڑھیں, آگے نہ پڑھیں ولا تظالمون اللہ تبارک. اور سلام کے بعد جو پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے خود ڈکٹیٹ کیا, وہاں اللہ نے خود کہا کہ میں اپنے والدین کے لیے کہا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, میرے اللہ جس طرح چھوٹی عمر میں انہوں نے بڑی شفقت سے مجھے پالا تھا تو بھی ان دونوں پر رحم کرو. یہ 10 مرتبہ 2 نماز کے اندر, ایک بعد میں 10 مرتبہ 2 رکعت پڑھ. اگر نہیں بھی کر سکتے تو چلو یہ دعائیں 3 تو صبح شام 10 مرتبہ پڑھ لیا کرو, بہت اچھی بات ہے. قرآن خود کہہ رہا, مرنے والوں کے لیے بھی کہہ رہا, تو یہ نہیں کہنا چاہیے فائدہ نہیں. بحث اصل میں یہ ہو گئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کے عمل سے کیا پتہ چلتا کن چیزوں کا ثواب وہ پہنچاتے. وہاں 2 ہی چیزیں بیٹا, وہ الگ بات ہے. اسی لیے امام شافعی امام مالک وہاں ہی رک گئے کہ ہم اس میں اپنی طرف سے دخل نہیں دے سکتے. اگر کوئی اور چیز بھی ان کو پہنچی ہوتی تو حضور وہ بتاتے. ایک تو دعا, دوسرا صدقہ. صدقہ کسی شکل میں کریں نا, آپ پیسے کسی کو دے دیں, کپڑے دے دیں, اور کوئی خدمت کے لیے کر دیں, تو ذہن میں رکھیں کہ اس کا جو اجر ہوگا اللہ میری بجائے میرے والدین کے کھاتہ میں یہ صدقہ ثابت ہوا, دعا ثابت ہوا. یہ جو نا قرآن خوانی یا ہم نماز پڑھ کر بخشیں, اس کا آپ کے زمانہ میں کوئی ثبوت نہیں ملا. اس لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شافعی اور مالک کہتے ہیں 2 چیزیں آئی ہیں وہاں رکو. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد کہتے ہیں وہ بھی بڑے چوٹی کے امام کہ یہ 2 ثابت ہیں. مگر یار جس طرح ان کا پہنچ جاتا ہے ان کا بھی پہنچ جاتا ہوگا, قرآن پڑھے. ان نے قیاس کیا, یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس کوئی مثال ہے, کہتے ہیں جب ان کا پہنچتا تو یہ کیوں نہیں پہنچ سکتا. تو اگر اس پر بھی کوئی عمل کرے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اسلام سے نکل گیا یا کوئی بے دین ہو گیا. یہ بھی چوٹی کے لوگوں کی رائے ہے کہ جب ان کا پہنچ سکتا ہے دعا اور صدقے کا, تو اس کا کیوں نہ پہنچتا ہوگا. مگر یہ ہوگا بڑی بات, وہ پکی ہے کہ دعا کریں آپ, اور صدقہ جتنی توفیق ہونا تھوڑا ہو یا بعد, اس کے لیے کچھ پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں, دل میں ارادہ کافی کہ میں جو دیا کروں گا اللہ یہ میرے والدین یا بزرگوں کے خاتے میں درج کرے تو انشاءاللہ نفع ہو. وہ جو اپنا عمل رکنے کی حدیث وہ رگ ہے کہ جو مر گیا اس کے عمل تو ظاہر بند ہو گئے, مگر 3 عمل ایسے ہیں اس کے جو اب بھی چل رہے ہیں, دوسرے نہیں دے رہا, وہ اس کا ہی عمل ہے صدقہ جاریہ, علم نافع اور نیک ہوا. جی فرض نمازوں میں جو 5 نمازیں ہیں ان میں کتنی رکعتیں ہر ایک میں نماز میں فرض ہیں, اور سنتوں کے بارے میں کیا حکم ہے. کچھ علماء جو وہ کہتے ہیں کہ سنتوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ ان کے بغیر بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے. میرے عزیز یہ بات جو ہے نا کہ ان سنتوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی, یہ تو کوئی بے خبر ہی کہہ سکتا ہے, عالم نہیں کہہ سکتا. کسی گروہ کا بھی ہو کیوں کہے گا, جب کہا ہی اس کو سنت ہے تو نیک کام ہے, کرے گا بہت اجر انعام ملیں گے, درجے بلند ہوں گے. مگر نماز ان کے بغیر کیوں نہیں ہوگی. نماز تو اسی لیے 2 حصوں میں تقسیم ہوگی. نماز نہیں ہر عبادت, کہ جیسے رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے, ہر آدمی کہے گا کہ تندرست اور عقل مند آدمی اس رکھے, مگر جو سال بھر میں آپ نے رکھے ہیں 13, 14, 15 کا بڑا ثواب فرمایا, ہر سوموار اور جمعرات کے رکھتے تھے, عرفے انگنت ثواب ہے. مگر سارے مولوی کہتے ہیں کہ سنت ہے رکھ لو ثواب ہے. وہاں نہیں کہتے کہ اگر نہیں رکھو گے تو یہ رمضان کے روزے بھی ہیں, کیونکہ وہاں تکلیف کرنی پڑتی ہے, روزے نہیں رکھنے چاہتے یہ ملا بھی. یہ سنت ہے نماز کی پر یہ جھگڑا ڈالیں گے
حالانکہ مسئلہ ایک ہی ہے کہ کیٹیگری دو ہے، ایک لازماً کرنی پڑے گی، ایک آپ کریں گے تو ڈویژن امپروو ہوگی، اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ کریں کوشش، مگر نہیں کریں